جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। آپ کو پتہ ہے کہ اکثر اس پر ہماری آپ سے گفتگو ہوتی رہی کہ جب بھی عمران خان کے رہائی یا باہر آنے کی بات چیت ہوتی ہے تو سپوائلرز جو ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اور یہ عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں حکومت کاری ہے، ان کا تو ظاہر ہے وہ چاہیں گے وہ تو کریں گے، ان کا وہ جسٹیفائیڈ بھی ہے، وہ سیاسی مخالف ہیں، وہ ریلیف نہیں چاہیں گے خان صاحب کے لیے، اور پھر وہ حکومت بھی ہے جتنی بھی ہے وہ بہرحال حکومت تو ہیں۔ لیکن زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ جب پی ٹی آئی کے اندر لوگ جو ہیں وہ ایکٹیو ہوتے ہیں اس کوشش کو ناکام بنانے کے لیے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے آپ کو ابھی جو معاملات چل رہے ہیں بتایا تھا کہ یہ 5ویں دفعہ یہ بات چیت چل رہی ہے خان صاحب سے، اور آپ دیکھیں کہ کردار بھی کچھ بدلتے ہیں اس کو سپوائل کرنے والے، کچھ وہی کردار دوبارہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جیسا کہ پچھلی دفعہ بھی آپ کو ہم نے ایکسکلوسیولی بتایا تھا کہ خان صاحب کے متعلق علی مین گنڈا پور جو سی ایم ہیں کے پی کے، انہوں نے اپنے کچھ لوگوں سے یہ ڈسکس کیا 2-3 مہینے پہلے، انہیں بتایا کہ اگر یہ حضرت شیر افضل مروت صاحب اپنی زبان بند رکھتے اور سعودی عرب کے خلاف بیان نہ دیتے تو خان صاحب آج بنی گالا بیٹھے ہوتے۔ یہ 2-3 مہینے پہلے کی بات ہے، یہ ایگزیکٹ ورڈز ان کے میں کوٹ کر رہا ہوں نام لے کے، کوئی تردید نہیں ہوئی کبھی بھی۔ تو وہ اب لیکن وہ ہوئے، پھر اس کے بعد خان صاحب نے انہیں معطل بھی کیا، آلموسٹ پارٹی سے وہ نکلے، پھر معافی تلافی ہو جاتی ہے۔ اچھا، پھر وہ تھوڑے سے سکون میں رہے کچھ دیر، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ جو احتجاج جب وہ ترمیم روکنے کے لیے بڑا بھرپور ہو رہا تھا اس وقت ان کی طبیعت خراب ہو گئی، وہ نہیں تھے۔ تو اب دوبارہ جب وہ حکومت نے کر لیا سارا کچھ، اب وہ پھر انہوں نے دیکھا کہ یہ معاملات صحیح ہو رہے ہیں خان صاحب کے، تو بیان داغنے شروع کر دیے ہیں پھر، اور ایسے بیان جس سے پارٹی کو نقصان اور خان صاحب کے معاملات میں نقصان ہو۔ اور اب پھر کیونکہ جو پارٹی کے کہہ لیں کہ اس وقت عہدیداران ہیں متعلقہ، ان کو پھر بولنا پڑتا ہے، ان کا کام ہے بتانا اور ایکشن لینا نہیں لینا، کیونکہ خان صاحب نے اگر کہنا بھی ہے تو انہی کو کہنا۔ تو پھر سیکرٹری جنرل جو بھی ہے جس طرح کے بھی وہ ہیں، وہ سلمان اکرم راجہ تو ہیں، ویسے تو وہ خود بھی کوئی اتنے آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس طرح ایکٹیو نہیں ہے، انہوں نے بھی پیچھے جو احتجاج تھا 2 نمبری دکھائی تھی، اور وہ قلم کلا کہہ رہے ہیں ہم بیوقوف ہیں، ہم آئے ہم پکڑے جائیں گے، اس طرح کی باتیں وہ سیکرٹری جنرل صاحب ہیں وہ۔ لیکن بہرحال اب وہ کہہ رہے ہیں کہ شیر افضل مروت صاحب آپ کو ایک اور موقع دیا جاتا ہے، تو اگر آپ نے ٹھیک اپنے آپ کو نہ کیا تو پھر اس دفعہ تھوڑا فائنل ہو جائے گا آپ کا، پچھلی دفعہ معافی تلافی ہو گئی تھی۔ اور آگے سے مروت صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے باس نہ بنیں، کہ میرے باس تو صرف چیئرمین گور صاحب ہیں یا عمران خان، تو وہ ان کا ہی تو آپ کام خراب کرتے ہیں۔ اپنے باس اگر وہ باس ہیں آپ کے تو ہر باری انہوں نے تسی پے پوجاندے ہو، تو یہ اس طرح کا پھر ایک بندے سے تو تھوڑی سی جان چھڑائی ہے کسی طریقے سے رؤف حسن، لیکن وہ بھی ابھی بھی جب کسی شو میں کہیں بات کرتے ہیں تو وہ بھی ایسی بات کرتے ہیں جس سے تھوڑا سا نقصان خان صاحب کو ضرور پہنچتا ہے، بہت زیادہ نہیں، لیکن کیونکہ وہ ذرا پیچھے رہ کے وار کرنے والے ہیں نا، یہ ذرا کھل کے کرتے ہیں۔ تو اب جب ایسے یہ ہونا ہے تو پھر آپ دیکھ لیں کہ وہ پھر معاملات تو پھر وہ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ابھی تک تو چل رہے ہیں، ابھی تک تو سی بی ایمز جاری ہیں وہ معاملات، لیکن ساتھ ساتھ خرابیاں بھی ہیں، اور پھر اس طرح کے لوگ ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور پھر معاملات جو ہے وہ بگڑتے ہیں۔ تو لہٰذا اسی لیے آپ کو جب بھی خبر دی جاتی ہے، اور ساتھ ہمیں کیونکہ یہ دوسری طرف یہ بھی اس کی انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے، تو ہر دفعہ آپ کو کہتے ہیں کہ یہ فائنل ابھی نہیں ہے، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ دوسری طرف کے بھی ایکٹیو ہوتے ہیں، اور ہر دفعہ کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں تو یہ معاملہ جا کے کسی طرف لگنا ہے، کوئی چیز ضرور کچھ
لگتا ہے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ تو ہوگا، اور ہر دفعہ تو ایسے نہیں ہے، بات چلی پھر ختم ہو گئی، لیکن کہیں نہ کہیں تو یہ رکے گی۔ ابھی تک بہرحال ختم نہیں ہوئی، کوششیں اس کو خراب کرنے کی ہو رہی ہیں اس وقت۔ دوسری بات جو آپ کو پتہ ہے کہ امریکی کانگریس نے وہ پہلے قرارداد پاس ہوئی، پھر انہوں نے اب خط اپنے صدر کو لکھا ہوا ہے 62 ان کے ممبرز نے۔ یہ بالکل ایکسیپشنل ہے، غیر معمولی ہے، کوئی ایسی مثال نہیں ہے، اور وہ خان صاحب کے لیے کر رہے ہیں۔ اور وہی حالانکہ دیکھیں خان صاحب اوپن کہتے رہے کہ امریکہ اور ان کے جو لوگ ہیں انہوں نے ان کی حکومت جو ہے گرائی، لیکن اتنی وہ ان کو وہ ہے اسٹرانگ جو اوورسیز پاکستانی ان کا جذبات، کیونکہ خان صاحب وہاں بھی پاپولر ہیں، تو وہ ان کو یہ لکھنا پڑا، خاص طور پہ یہ انتخابات کے بعد جو کچھ ہوا۔ تو اب ادھر کے جو 160 اب وہ ان میں سے ان کی طاقت وہ اپنے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو لکھ رہے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے اوپر ہی تو ساری یہ 160 کا ہی تو اصل کویسچن مارک ان پر ہی ہے کہ یہ 547 والے ہیں، یہ تو الیکٹڈ نہیں ہیں۔ ایون میاں صاحب پر آپ کو پتہ ہے کہ ان پر سوال ہیں، خود جو ان کے لیڈر ہیں۔ تو اس لیے یہ 160 کا 62 سے اس طرح تو نہیں ہو سکتا، اور ویسے بھی وہ ان کا تو لینا دینا اس طرح نہیں ہے نا، ان کو تو وہ تو اس سے کوئی انہیں غرض نہیں ہے، لیکن ادھر تو غرض ہے نا، ادھر تو آپ سیاسی مخالف ہیں، آپ تو کہیں گے یہ ایسا ہی ہے کہ پی ٹی آئی والے جو 80 ارکان ہیں وہ عمران خان یا اپوزیشن لیڈر عمر یوب کو لکھ دیں کہ شہباز شریف وزیر اعظم نہیں اس کو فارغ کرائیں اور سارا، تو یہ تو وہ کہیں گے، وہ تو مخالف ہے سیاسی۔ تو اسی طرح یہ ان کے 160 کے خط ہیں، تو ان کا وہ کیا وہ ہے، لیکن ادھر ویلیو ہے، کیونکہ وہ ظاہر ہے پوری دنیا میں ان کا وہ ایک ہے، معاملات چلتے ہیں، تو وہاں کی قرارداد پاس ہونا کانگریس میں ان کی پارلیمنٹ میں، اور پھر ان کا خط لکھنا اپنے صدر کو خان صاحب کے لیے، یہ اور پھر اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے اقوام متحدہ ان کی رپورٹس، پھر یورپ میں بھی یہ چیزیں چلتی ہیں، تو لہٰذا یہ اب پریشر جو ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ ایک طرف ظاہر ہے وہ 5واں دور چل رہا ہے، بات چیت کا خرابی بھی ہے، لیکن ساتھ جو انٹرنیشنل پریشر ہے وہ رہائی کا ہی ہے، اور وہ اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں، اور ظاہر ہے وہ اگر اندر ہیں اور ایک تصویر لیک ہوئی تو اتنا کچھ ہوا، تو باہر آنے سے مسائل تو ہوں گے، اسی لیے حکومت تو کبھی نہیں چاہے گی، اور کوئی بھی جو طاقتور ہے جو کہ ان کے خلاف ہے پی ٹی آئی کے یا خان صاحب کو نہیں وہ چاہتا، وہ تو وہ نہیں کریں گے، لیکن ویلز ود ان ویلز بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور وہ پھر ایسی چیزیں چلتی رہتی ہیں، پہلے بھی ہوئیں۔ تو بہرحال یہ سوال ہے اس دفعہ کا ضرور ہے کہ کیا اس دفعہ بھی کچھ ہونا ہے یا ایسے ہی چلنا ہے۔ اور آخر میں جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ جو ترمیم ہے اب آہستہ آہستہ لوگوں کو حقیقت سمجھ آ رہی ہے۔ ہم پہلے میرا خیال اکیلے ہی تھے، ساری دنیا 27ویں، تو ہم نے بتایا کہ یہ تو 26ویں کی ان کو فکر لگی ہے، اور اب دیکھیں چیف جسٹس آہستہ آہستہ وہ کافی چیزیں جو ہیں جو اختیار ہوتے ہیں چیف جسٹس کے، وہ کسی حد جتنا وہ کر سکتے ہیں وہ سینئر موسٹ جو منصور علی شاہ صاحب ہیں ان کو بھی وہ دی جا رہے ہیں، اور دوسری طرف دیکھ لیں جو لندن میں حال ہوا ہے سابق صاحب کا، تو یہ تو پھر ابھی سٹارٹ ہے۔ تو یہ عبرت بھی ہے ان لوگوں کے لیے بھی جو ایسے غلط اور ناانصافیاں کرتے ہیں، یا جو ان کے پیچھے ہیں آگے ہیں جو بھی ہیں، تو یہ وقت آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بچائے اس سے، ہم یہی کہیں گے سب کو، لیکن بہرحال یہ اس میں عبرت حاصل کرنے کے لیے میرے سمیت سب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ناانصافی نہ ہو۔ آپ دیکھیں نا کہ ایک منصور علی شاہ تھا، وہ ایئرپورٹ پہ ان کی ویڈیو آئے، آرام سے آ رہے ہیں، ادھر عمرے پہ بھی انہیں لوگ مل رہے ہیں پاکستانی، بڑی انہیں تصویریں کھنچوا رہے ہیں، دوسری طرف ایک چیف جسٹس بن کے اب وہ چھپتے اور منہ نیچے کر کے وہ کرتے ہیں۔ باقی جو ہوا وہ اس میں دو رائے ہو سکتی ہے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ نہیں اتنا ہونا چاہیے کہ گاڑی کا، کچھ لوگ اسے وہ ٹھیک سمجھتے ہیں، لیکن اصل چیز ہے منہ چھپانا، تو وہ پھر منہ چھپانا تو آپ جس طرح رعونت سے آپ فرعونیت آپ میں تھی، آپ بولتے تھے، تو وہ پھر یہ وقت تو آ جاتا ہے، اللہ معاف کرے، استغفر اللہ۔
تو بہرحال انشاءاللہ آج کی اپڈیٹ یہی تھی کہ خرابیاں بھی کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں لیکن ابھی تک معاملات رکے نہیں، جاری ہیں۔ مزید اپڈیٹ بھی انشاءاللہ آپ کو کل وہ بھی دیں گے۔ تھینک یو۔